لالی بیلا ایکسوم سے صرف 400 کلومیٹر پر واقع ہے، لیکن اگر ٹیکسی سے سفر کرتا تو پہاڑوں سے گزرتے ہوئے تقریباً 8 گھنٹے لگ جاتے۔ اس کے علاوہ یہاں پر جہاز کا سفر بے حد سستا ہے، اسی لیے ہر جگہ جہاز سے سفر کو ترجیح دی۔ جہاز سے اترتے ہی سانس لینے میں کسی قسم کی پریشانی نہ ہوئی، دل باغ باغ ہو گیا۔ دل نے کہا کہ اس سفر میں تو بہت جلدی اونچائی کے عادی ہو گئے۔ سامان خود ہی اٹھا کر تیز تیز چلتا بنا۔ ایئرپورٹ سے ٹور گائیڈ کے ساتھ اس کی وین میں بیٹھ گیا۔ اس نے بتایا کہ ابھی تو 1800 میٹر کی بلندی پر ہی ہو، لالی بیلا تو 2600 میٹر کی بلندی پر ہے، اور ابھی 25 کلومیٹر کا سفر طے کر کے پہاڑ کے اوپر جانا ہے۔ یہ سنتے ہی دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے۔ اسی دوران میں گھومتی ہوئی سڑکوں سے گزر رہا تھا۔ دل نے کہا، جس سفر کو ہم اپنی منزل بناتے ہیں وہی ہم سے سانس لینے کا حق چھین لیتا ہے۔ میرا پچھلا سفر 3 مہینے پہلے ماچو پیچو پیرو کا تھا، شاید آپ نے ویڈیو دیکھی بھی ہو، جہاں پر اونچائی کی وجہ سے سانس نہ لینے کے باعث اسپتال میں ایک رات گزاری، اور اب شاید دوبارہ ایسا کرنا پڑے۔ بہرحال اتنا حسین منظر دیکھنے کو مل رہا تھا، لیکن جیسے جیسے وین اوپر چڑھتی رہی سانس لینے میں دشواری بڑھتی ہی چلی گئی۔ یہاں پر غالب صاحب کا ایک شعر یاد آیا، یہ شوق سفر ایسا منفرد کھیل ہے غالب، یہ شوق سفر ایسا منفرد کھیل ہے غالب، جو سیکھ جاتا ہے وہ ہار جاتا ہے۔ ویسے غالب صاحب نے تو یہ محبت کے لیے کہا تھا، لیکن مجھے 100% یقین ہے کہ اگر وہ میرے ساتھ ہوتے تو ایسا ہی کہتے جیسا کہ میں نے کہا۔ جیسے جیسے ہم لالی بیلا کے قریب پہنچتے گئے، سڑک کی ٹوٹ پھوٹ بڑھتی ہی چلی گئی، اور کہیں کہیں لینڈ سلائیڈ بھی تھی۔ بڑے بڑے پتھروں سے بچتے ہوئے ڈرائیور مہارت سے پہاڑ پر چڑھاتا رہا۔ بے حد خطرناک راستہ، پھر سڑک پر لوگ اور جانور بھی، اور اس پر ترا یہ کہ ابھی اسکول کی چھٹی بھی ہوئی تھی۔ بہرحال خدا خدا کر کے ہم ہوٹل پہنچے، سامان کو کمرے میں پھینک کے فوراً ہی ٹور پر نکل گیا۔ لالی بیلا کا شہر نہ صرف اپنے خوبصورت گرجا گھروں کی وجہ سے مشہور ہے، بلکہ یہاں کی گرجا گھروں کی زیارت کو ایتھوپین آرتھوڈاکس عیسائی حضرات متبرک اور لازمی قرار دیتے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے یہاں کے مشہور ترین گرجا گھر کا رخ کیا۔ اس گرجا گھر کا نام چرچ آف سینٹ جارج ہے۔ اس مشہور زمانہ گرجا گھر کو سیاح دور دور سے دیکھنے آتے ہیں۔ یہاں کی مقامی زبان امہیرک ہے۔ مقامی زبان میں اس گرجا گھر کو بیٹے جیارجز کہا جاتا ہے۔ اس قسم کے 11 گرجا گھر اس شہر میں موجود ہیں۔ اس قسم کے گرجا گھروں کو انگریزی میں مونولیتھک چرچ کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ دراصل ایک پہاڑی کو کاٹتے ہوئے اور تراشتے ہوئے بنائے گئے ہیں۔ یہ گرجا گھر 25 میٹر لمبا، 25 میٹر چوڑا اور 12 میٹر اونچا ہے۔ اس گرجا گھر کے اندر اس راستے سے نیچے اتر کر ایک ٹنل کے ذریعے جایا جاتا ہے۔ ایک کہاوت کے مطابق جب لالی بیلا پیدا ہوا تو اس کے سارے چہرے پر شہد کی مکھیاں بیٹھ گئیں۔ اس کی ماں حیران رہ گئی۔ پھر جب سارے شہر نے دیکھا تو اس شہر کے باشندوں نے اس بات کو لالی بیلا کے حکمران ہونے کی علامت جانا، اور پھر اس کو بادشاہ تسلیم کر لیا، اور اس کے بعد اس شہر کا نام بھی لالی بیلا پڑ گیا۔ جب 12ویں صدی کے آخر میں مسلمانوں نے اسرائیل پر قبضہ کر لیا تو عیسائی زائرین کو یروشلم آنا بھی ممنوع کر دیا۔ یہ وہی وقت تھا جب ایکسوم سے بادشاہت تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ لالی بیلا کے بادشاہ ہونے کے بعد اس سلطنت کا دارالحکومت ایکسوم سے بدل کر لالی بیلا ہو گیا۔ اس کے فوراً بعد لالی بیلا نے اس شہر میں کئی گرجا گھر تعمیر کیے جو کہ یروشلم کے گرجا گھروں سے مماثلت رکھتے تھے، اور اس طرح عیسائی زائرین نے نئے گرجا گھر تخلیق کیے تاکہ وہ زیارات سے محروم نہ رہ جائیں۔ جب سے اب تک یہ بادشاہ مقامی آرتھوڈاکس عیسائیوں کے نزدیک ایک اولیاء کی حیثیت رکھتا ہے۔ ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ خداوند عالم نے خود بادشاہ لالی بیلا کو اس گرجا گھر بنانے کا حکم دیا تھا۔ 12ویں صدی عیسوی کے آخر میں اس گرجا گھر کی تعمیر کا آغاز ہوا اور اس آتش فشاں پہاڑی کو تراش کر بنایا گیا۔
یہ بہت ہی سخت قسم کا پتھر ہے اور یہ ان 11 میں سے آخری اور سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اسی لیے اس گرجا گھر کو دنیا کا 8واں عجوبہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کس مہارت اور محنت کے ساتھ ان کاریگروں نے پہاڑ میں دروازے، کھڑکیاں، کالم، فرش اور چھت بنائی ہوگی۔ اس کے بعد پینٹنگ بھی بہت خوبصورت کی گئی۔ اس کے 3 دروازے ہیں، نچلے حصے پر 9 اندھی کھڑکیاں ہیں اور اوپری منزل پر 12 کھڑکیاں ہیں۔ یہاں کے اندرونی کمرے میں دوسرے چرچوں کی طرح کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں بھی تابوت سکینہ کی شبیہ رکھی ہوئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ ایک سیاح موقع دیکھ کر اندر چلا گیا اور کھول کر دیکھا، تابوت کے اندر کچھ بھی نہ تھا۔ آج کے اس جدید دور میں جدید قسم کے ٹولز ہوتے ہوئے اس قسم کا کام ناممکن لگتا ہے۔ پھر کاٹے ہوئے پتھروں کو یہاں سے ہٹانا، پھر اندر سے کاٹ کاٹ کر کمرے بنانا، وہ بھی اس نفاست سے، کیسے کیا ہوگا؟ یہ سوچ کر میری عقل حیران رہ گئی۔ یہاں پر ان لوگوں نے پانی کی نکاسی کا نظام بھی بہت بہتر بنایا تھا، لیکن اس نظام کے صدیوں دیکھ بھال نہ ہونے کے باعث اس گرجا گھر کو زیادہ نقصان نہیں پہنچا ہے، اس لیے کہ یہ بہت ہی سخت قسم کے پتھر کو تراش کر بنایا گیا تھا۔ یہاں پر آپ کچھ چھوٹے چھوٹے سے غار بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ان غاروں میں دور دراز سے آئے ہوئے پادری حضرات عبادت کرنے کی خاطر رہا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ جو کچھ غار قسم کی جگہ دیکھ رہے ہیں، یہاں پر مقدس لوگوں کی میتیں رکھ دی جاتی تھیں۔ آج کل آپ ان کے ڈھانچے دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں کے گرجا گھروں کے 2 گروپس ہیں۔ ایک گروپ زمینی یروشلم کی نمائندگی کرتا ہے اور دوسرا گروپ آسمانی یروشلم کی نمائندگی کرتا ہے۔ ان دونوں اقسام کے بیچ میں دریائے اردن کی نمائندگی کی خاطر ایک خندق بھی کھودی گئی تھی۔ اس خندق کی لمبائی 25 میٹر، چوڑائی 25 میٹر اور اونچائی 30 میٹر ہے۔ گرجا گھر کے باہر ایک تالاب بھی کھودا گیا ہے جس کو بیپٹزم کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، سینٹ جارج چرچ یہاں کا خوبصورت ترین گرجا گھر ہے۔ یہاں پر اسی نوعیت کے 11 چرچ اور موجود ہیں۔ چلیے اب آپ کو جلدی باقی 10 بھی دکھاتا ہوں۔ اس گرجا گھر کا نام بیت مدھان علم ہے۔ یہ مقامی زبان امہرک کا نام ہے جس کے معنی ہیں دنیا کے نجات دہندہ کا گھر۔ یہاں پر لالی بیلا کی صلیب بھی رکھی ہوئی ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا ایک پہاڑی کو کاٹ کر بنایا جانے والا گرجا گھر بھی ہے اور ایکسوم کے سینٹ میری آف زائن چرچ کی نقل بھی ہے، جو میں آپ کو ایتھوپیا کی تیسری قسط تابوت سکینہ میں دکھا بھی چکا ہوں اور بتا بھی چکا ہوں کہ وہاں پر تابوت سکینہ بھی ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ بہرحال اس گرجا گھر کے ایک کونے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی علامتی قبریں بھی بنائی ہوئی ہیں۔ اس گرجا گھر کے اندر اور باہر کل ملا کر 72 ستون ہیں۔ یہ اگلا گرجا گھر بیت مریم ہے۔ یہ گرجا گھر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقبروں کی ایک شبیہ ہے۔ یہ لالی بیلا کا قدیم ترین گرجا گھر ہے۔ یہاں کی مشرقی دیوار کی کھدی ہوئی کھڑکیاں تابوت سکینہ کی شبیہ ہیں۔ یہاں کے باہر کئی گھڑ سوار بھی کھدے ہوئے ہیں جو کہ بادشاہ لالی بیلا سمیت کئی مذہبی پیشواؤں کی شبیہ ہیں۔ اس گرجا گھر کی دیواروں، ستونوں اور چھت پر خوبصورت رنگین جیومیٹری کی شکل کی انجیل مقدس کے نظریات کھدے ہوئے ہیں۔ یہاں کے ایک ستون پر ان تمام گرجا گھروں کے بنانے کی وجہ بھی کھدی ہوئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بادشاہ لالی بیلا نے خود لکھوایا تھا۔ اس میں وہ بھی ایک پیغام موجود ہے کہ جو کہ ان لوگوں کے عقیدے کے مطابق خداوند عالم کی طرف سے فرشتہ میکائیل نے خود بادشاہ کو دیا تھا اور بتایا تھا کہ ان گرجا گھروں کو کس طرح یروشلم کے گرجا گھروں کی طرز پر بنانا ہے۔ یہ ستون ہمیشہ ایک بڑے کپڑے سے ڈھکا رہتا ہے اور صرف بڑے پادریوں کو ہی یہ دیکھنے اور پڑھنے کی اجازت ہے۔
بیت مریم کی شمالی دیوار کے پاس صحن میں کئی بڑے غار بھی ہیں۔ کچھ غاروں میں ابھی بھی گوشہ نشین آباد ہیں۔ بیت مریم کے جنوبی حصے سے یہ سرنگ نما چیز بیت گلگوتھا اور بیت میکائیل کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ بیت گلگوتھا میکائیل گرجا گھر ہے۔ یہ گرجا گھر اپنے فن تعمیر کے اعتبار سے مشہور ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہیں پر بادشاہ لالی بیلا کی قبر بھی ہے۔ یہاں کے در و دیوار پر خوبصورت کھدائی اور پینٹنگز کی گئی ہیں، جن میں انجیل مقدس اور توریت مقدس کے مختلف مناظر کو پیش کیا گیا ہے۔ اندرونی دیوار پر کچھ انسانوں کے مجسموں کو بھی کھود کر بنایا گیا ہے۔ یہ بیت مسکال ہے، جس کے معنی ہے صلیب کا گھر۔ یہاں کی پینٹنگز میں بھی انجیل مقدس اور توریت مقدس کے مختلف مناظر کی عکاسی کی گئی ہے۔ یہاں پر اس کے علاوہ روایتی ایتھوپین آرتھوڈاکس عیسائیوں کے مختلف مناظر کو بھی کھودا گیا ہے، جو کہ بے حد پرکشش ہیں۔ یہاں کے دائیں طرف مشرقی حصے میں 2 عبادت گاہیں بھی ہیں۔ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منسوب ہے اور دوسرا صلیبی چیپل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقبرے سے منسوب ہے۔ اس پر ایک لوہے کی گرل لگی ہوئی ہے۔ گرل کے پیچھے ایک مجسمہ لیٹا ہے، جس کے ہاتھ سینے پر رکھے ہوئے ہیں۔ قریب ہی ایک پتھر کی سل زمین پر رکھی ہوئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک تہ خانے پر رکھی ہوئی ہے، جس میں کئی بادشاہوں کی قبریں ہیں۔ یہ اس پورے علاقے کا مقدس ترین حصہ مانا جاتا ہے۔ درمیانی قربان گاہ پر 4 پروں والی کوئی مخلوق بنی ہوئی ہے، جس نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا رکھے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ 4 مبشروں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ یہ لالی بیلا کی سب سے زیادہ پراسرار جگہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہیں بادشاہ لالی بیلا کی قبر بھی موجود ہے۔ اس شہر کا اصلی نام روہا ہوا کرتا تھا، جو کہ سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بھی ہوا کرتا تھا۔ بادشاہ لالی بیلا کی موت کے بعد نہ صرف اس شہر کا نام لالی بیلا پڑ گیا، بلکہ یہ مذہبی سرگرمیوں کا مرکز بھی بن گیا۔ یہ شہر 12ویں صدی کے آخر سے تقریباً 1 صدی تک ایتھوپیا کا دارالحکومت بھی رہا۔ ہر کلیسا دوسرے کلیسا سے ایک پتلی اور کبھی کبھی خطرناک سرنگ کے ذریعے ملی ہوئی ہے۔ ان سرنگوں کو اس طرح سے بنایا گیا ہے کہ نہ صرف بارش کے پانی کو گرجا گھر سے دور لے جاتی ہے، بلکہ ایک مؤثر آب نکاسی کے نظام کے بدولت جنوب میں دریا کی طرف بھی لے جاتی ہے۔ یہ بیت ڈیناگیل ہے، جس کے معنی ہے کنواری ماں کا گھر۔ یہ گرجا گھر بیت مریم کے صحن کے جنوب میں واقع ہے۔ اس گرجا گھر میں کوئی کھڑکی نہیں ہے اور نفاست سے کاٹ کر بھی نہیں بنایا گیا ہے۔ اسی وجہ سے 11 گرجا گھروں میں سب سے کم متاثر کن ہے۔ اس راستے کو جہنم کا راستہ کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، جہنم کا راستہ۔ یہ 32 میٹر لمبی سرنگ پہاڑی کو کاٹ کر بنائی گئی ہے اور اندر بالکل اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ میرے ٹور گائیڈ نے مجھے ہدایت دی کہ دونوں ہاتھ سر کے اوپر رکھ کر آہستہ آہستہ چلو، ورنہ سر کسی نہ کسی پتھر سے ٹکرا جائے گا اور پوری رات درد سر ہوگا۔ بہرحال کسی نہ کسی طرح جہنم کے راستے سے گزرا اور سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ گیا۔ یہ خوشخبری ملی کہ اب آپ جنت میں آ گئے اور یہ حصہ جنت کہلاتا ہے۔ چلیں، ایتھوپیا میں کم از کم زندہ جنت بھی آ گیا، مرنے کے بعد کا کیا پتہ۔ یہاں کے گرجا گھروں کی تعمیر کے سلسلے میں اتنے مشکل کام کے بارے میں ایک خصوصی دلچسپ کہانی منسوب ہے۔ وہ یہ ہے کہ بادشاہ لالی بیلا کے زمانے میں مزدور سارا دن کام کیا کرتے تھے اور رات میں فرشتے آسمان سے اتر کر زمین پر آتے تھے اور جتنا کام مزدوروں نے دن بھر میں کیا تھا اس کا دگنا کام رات بھر میں کر کے واپس چلے جاتے تھے۔ خیر، کہانی تو شاید کہانی ہوتی ہے۔ بہرحال اب ہم بیت ایمینوئل پہنچ گئے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ شاید بادشاہی عبادت گاہ رہی ہوگی۔ ایتھوپین آرتھوڈاکس عیسائی بی بی مریم صلوات اللہ علیہا کے جنت جانے کی یاد میں تہوار مناتے ہیں۔ کیتھولک عیسائیوں کے برعکس یہ لوگ اس تہوار کو صرف 15 اگست کے لیے مخصوص کرنے کے بجائے 14 دنوں تک مناتے ہیں
اور یہ دن عبادتیں کرنے اور روزہ رکھنے میں گزارتے ہیں۔ روزے کی حالت میں یہاں کا بچہ بھی شام 3 بجے تک کسی قسم کا گوشت نہیں کھا سکتا ہے۔ یہ بیت قدوس مرکوریس ہے، جس کے معنی ہے سینٹ مارک کا گھر۔ ابتدائی طور پر یہ ایک ممکنہ جیل رہا ہوگا، لیکن بعد میں یہ ایک شاہی محل یا حفاظتی قلعے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہوگا۔ سینٹ مارک کا تعلق مشرقی ترکی سے تھا اور وہ سن 250 عیسوی میں صرف 26 سال کی عمر میں شہید کر دیا گیا۔ اس کا اصلی نام فلوپیٹر تھا، جس کے معنی ہے یسوع مسیح کا چاہنے والا۔ عربی میں سینٹ مارک کو ابو سیفین کہا جاتا ہے، جس کے معنی ہے 2 تلواروں کا مالک۔ اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ایک تو خود اس کی اپنی تلوار تھی اور دوسری اس کو فرشتہ میکائیل نے دی تھی۔ یہ وہی فرشتہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسی نے بادشاہ لالیبیلا کو گرجا گھر تعمیر کرنے کا پروردگار عالم کی طرف سے پیغام پہنچایا تھا۔ یہ بیت گبرائیل رافائیل ہے، جس کے معنی ہے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت رافیل علیہ السلام کا گھر۔ چونکہ اس گرجا گھر سے ایک بیکری متصل ہے، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ کسی زمانے میں شاہی گھر ہوا کرتا ہوگا۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ خود بادشاہ لالیبیلا یہاں رہا کرتا تھا، کیونکہ یہاں کے داخلے کا ایک خفیہ راستہ بھی ہے اور اس کے اطراف میں حفاظت کے پیش نظر 15 میٹر گہری خندق بھی موجود ہے۔ یہ بیت ابا لبانوس ہے، جس کے معنی ہے ایبٹ لبانوس کا گھر۔ یہ گرجا گھر بادشاہ لالیبیلا کی بیوہ نے بادشاہ کے اعزاز میں بنوایا تھا۔ اس کی چھت صرف 2/3 کٹی ہوئی ہے اور 1/3 حصے کی کٹائی نہ کروا سکی۔ ایبٹ لبانوس ایک مشنری تھا جو کہ 5ویں صدی کے آخر میں ایتھوپیا تبلیغ کے سلسلے میں آیا تھا۔ ایتھوپیا کی 2/3 آبادی عیسائی ہے اور اسی وجہ سے لالیبیلا اس ملک کے شہریوں کے لیے ایک اہم و مقدس جگہ بن کے رہ گئی ہے۔ یہ بیت لحم ہے، جس کے معنی ہے مقدس رزق یا روٹی کا گھر۔ یہاں کے تمام گرجا گھروں میں اندر جانے سے قبل تعظیم کی غرض سے جوتے اتارنے پڑتے ہیں اور ننگے پاؤں جایا جاتا ہے۔ مغربی ممالک اور امریکہ میں ایسا نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ یہاں پر مرد اور عورتیں بھی علیحدہ ہو جاتے ہیں، مرد بائیں طرف اور عورتیں دائیں طرف۔